السلام علیکم 8th کلاس۔ آج ہم فاتح اندلس کا دوسرا حصہ مکمل کریں گے، تو چلیے اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ الگ صبح اس نے لشکریوں کو یہ خواب سنایا۔ پورے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تمام سپاہی خوشی سے نعرہ ہائے تکبیر یعنی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے، اور پھر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، یعنی پھر سب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ لشکر کے روانہ ہونے سے پہلے طارق نے حکم دیا کہ کشتیوں اور جہازوں کو آگ لگا دی جائے۔ سپاہیوں نے حکم سر آنکھوں پر لیا، اور تھوڑی دیر میں سطح سمندر پر آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، یعنی تمام کشتیاں جلا دی گئیں۔ چند ایک نے تعجب کا اظہار کیا، لیکن طارق نے لشکر کو جمع کر کے اس کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی کہ ہم وطن سے دور ہیں، ایک اجنبی ملک میں ہمارے سامنے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، ہمارے لیے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں، ہم غازی بنیں گے یا شہید، ظلم کے خاتمے اور فتح تک جنگ جاری رکھی جائے گی، اپنے رب سے کامیابی کی دعا کرتے رہیے۔ اس تقریر سے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا، اور وہ عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ حملے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ساحلی شہروں کو فتح کرنے کے بعد طارق نے قلعوں کی مرمت کروائی اور فصیلوں کو درست کیا۔ فصیل کیا ہوتی ہے؟ قلعے کے چاروں طرف ایک بہت مضبوط اور موٹی سی دیوار بنائی جاتی ہے، جس کے اوپر گھوڑے بھی چل سکتے ہیں۔ دیوار کی چوڑائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں۔ ان ساحلی شہروں میں کوئی جم کر نہ لڑ سکا۔ تدمیر کا حاکم فوج سے لے کر مقابلے میں آیا، مگر وہ بھی شکست کھا گیا۔ خود دم دبا کر بھاگ نکلا تو لشکر بھی تتر بتر ہو گیا، کیونکہ وہ جب بھاگ گیا تو پھر اس کا لشکر بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ اس نے بادشاہ راڈرک کو خط کے ذریعے فریاد کی، ہمارے ملک پر ایک عجیب قوم حملہ آور ہوئی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ لوگ آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے نکل آئے ہیں، انہوں نے اچانک ہماری فوج پر حملہ کر کے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، اور ہم نے بھاگ کر جان بچائی۔ راڈرک کو خط ملا تو اس نے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ 1,00,000 کا لشکر جرار، یعنی اس میں بڑے بہادر اور لڑنے والے سپاہی موجود تھے، تیار کیا اور خود مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے پاس بے پناہ وسائل تھے۔ فوج جنگی ساز و سامان سے لیس تھی، یعنی اس کے پاس بہت زبردست قسم کا لڑنے کا سامان موجود تھا، ہتھیار موجود تھے۔ اسی دوران موسیٰ بن نصیر نے طارق کے کہنے پر 5,000 سپاہیوں کی کمک بھیج دی، تو موسیٰ بن نصیر نے بھی جو ہے وہ طارق کی مدد کے لیے 5,000 سپاہی اور بھیج دیے۔ یہ سپاہی جزیرۃ الخضر پہنچے تو طارق مطمئن اور خوش ہو گیا۔ اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند تھے اور وہ کٹ مرنے کو تیار تھے۔ ان کی قوت ایمانی اور جذبہ جہاد کے سامنے تعداد کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اس بات سے نہیں ڈر رہے تھے کہ راڈرک کی فوج اتنی زیادہ ہے اور ہماری اتنی کم ہے، بلکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ دریائے والڈیٹ کے کنارے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس زمانے میں تیر، تلوار اور نیزے ہی جنگ کا سامان ہوتا تھا۔ راڈرک کے سپاہیوں کا خیال تھا کہ جنگ شروع ہوتے ہی اس مختصر سے لشکر کا قصہ پاک کر دیں گے، یعنی اس لشکر کو ہم ختم کر دیں گے۔ اب طارق نے گھوڑے کو ایڑ دی، یعنی اس نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، باگیں اٹھائیں اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹ پڑا۔ سپہ سالار کی پیروی کرتے ہوئے اس کے سپاہی بھی دشمن کی فوجوں پر ٹوٹ پڑے۔ گھمسان کا رن پڑا، مطلب انڈرلائن کر لیجئے اس لائن کو، گھمسان کا رن پڑا مطلب زبردست جنگ ہوئی۔ میدان لاشوں سے پٹ گیا، یعنی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پھیل گئیں۔ دریائے والڈیٹ کا پانی خون سے رنگین ہو گیا، یعنی اتنا خون بہا کہ دریا کا پانی بھی جو ہے وہ لال ہو گیا۔ طارق نے سوچا جب تک راڈرک موجود ہے جنگ کا پانسا نہیں پلٹ سکتا، یعنی جنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اسی طرح ہم لڑتے رہیں گے۔ اب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا راڈرک کے مقابلے میں جا پہنچا۔ راڈرک طارق کا مقابلہ نہ کر سکا،
جب اسے فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو وہ دریا میں کود گیا اور اسے موجیں بہا لے گئیں یا زمین نے نگل لیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پھر وہ کبھی نظر نہ آیا۔ دشمن کے ہزاروں سپاہی کھیت رہے، یعنی ہزاروں سپاہی قتل ہو گئے اور ہزاروں قیدی بنا لیے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کو فتح کا مژدہ جاں فزا خوشی کی خبر، ٹھیک ہے، مژدہ جاں فزا ملا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا، یعنی بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب اس نے خود بھی جنگ میں شریک ہونے کا اندیہ دیا، یعنی ارادہ ظاہر کیا۔ طارق نے دشمن کا تعاقب جاری رکھا۔ طارق قرطبہ اور مرثیہ کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ روڈرک کا لشکر شکست کھا کے بھاگا تو دارالحکومت طلیطلہ میں جا جمع ہوا اور جنگی تیاریاں کرنے لگا۔ جب طارق یہاں بھی جا پہنچا تو انہوں نے شہر خالی کر دیا۔ اب موسیٰ بن نصیر بھی بنفس نفیس یعنی خود آن پہنچا اور دونوں نے مل کر اندلس کو مکمل طور پر زیر نگیں کر لیا، یعنی مکمل طور پر اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے 800 سال تک اندلس پر حکومت کی اور اسے انتہائی ترقی یافتہ ملک بنا دیا۔ یہ ملک تہذیب و تمدن کا مرکز اور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ یورپ کے ممالک سے طلباء علم کی پیاس بجھانے کے لیے اندلس کی یونیورسٹیوں میں آتے تھے اور شاد کام لوٹتے تھے، یعنی بڑے کامیاب ہو کے لوٹتے تھے۔ بڑے بڑے مفکرین، ماہر تعلیم، فلاسفہ اور سائنسدان اس ملک میں اکٹھے ہو گئے۔ ان کی تصانیف سے آنے والے دور نے روشنی پائی۔ یورپ کی ترقی کی بنیاد یہی تصانیف ہیں۔ آج بھی ان کتابوں کے تراجم یعنی ترجمے یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اندلس مسلمانوں کی سنہری تاریخ کا دور تھا۔ اندلس کا دور، وہاں پر مسلمانوں نے بڑی ترقی کی اور اندلس کی دولت کو اور اس کی شادابی کو جو ہے مسلمانوں کی ترقی کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہاں پر ایک بہترین ماحول بنایا گیا جہاں جو علم و ادب کا ماحول تھا، جو تہذیب و ثقافت کا دور تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اور معلومات دیں گے۔ آپ اس بلند خوانی کو اچھی طرح سے پڑھیے، اس کے مشکل الفاظ اور جن محاورات کے نیچے میں نے آپ کو ان کو انڈرلائن کروایا ہے انہیں انڈرلائن کر لیجئے، ان کے معنی غور سے دیکھیے اور پھر اس کے سوال جواب اور باقی درسی مشقیں کی جائیں گی۔ شکریہ۔